अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून की एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैर। नाजरीन, कराची के इलाके कारसाज में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें निताशा नामी खातून ने तेज रफ्तार गाड़ी से 2 मोटरसाइकिल और एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे के नतीजे में एक 60 साल शख्स इमरान आरिफ और इनकी 26 साल बेटी आमना आरिफ मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने नताशा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ कत्ल और लापरवाही के इल्जामात के तहत FIR दर्ज कर ली। बताया गया है कि इस हादसे के वक्त नताशा की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। वो एक बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस की हामिल है और इनके शौहर ने दावा किया कि नताशा ज़हनी दबाव का शिकार थी और 5 साल से इलाज करवा रही थी। नताशा को तिब्बी मुआयने के लिए जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका CT स्कैन भी किया गया। पुलिस इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात भी कर रही है ताकि हादसे की असल वजूहात का तयन कर सकें। इस हादसे के बाद कई अहम सवालात जन्म लेते हैं कि क्या नताशा की ज़हनी हालत के पेश नजर इनको गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दी। इस वाकये के हवाले से बात करने के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है मलिक फराज, जो कि सीनियर सहाफी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रोड्यूसर भी हैं और इस वाकये के हवाले से काफी प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं। फराज, आपको उर्दू ट्रिब्यून की पॉडकास्ट में खुशामदीद। जुनैर, बहुत शुक्रिया। ये मौजूद ऐसा है जिस पे बात करने की, बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। हम खुद तमाम लोग, मेरा मानना है कि हम ऐसे एक सिस्टम में अभी हम रहते हैं कि हर बंदे का रोड के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, पैदा होने से लेके मरते दम तक रोड के साथ ताल्लुक रह जाता है, मुख्तलिफ एमरजेंसी में जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। देखिए, ज़हनी हालत की आप जहाँ तक बात करें, ज़हनी हालत हमारे इस कानून की ख़राब है एक्चुअली। 5 साल से खातून जो है वो यूके के लाइसेंस पे पाकिस्तान में गाड़ी चला रही हैं, ऑन एंड ऑफ यूके भी जाती होंगी, लेकिन अगर यूके के लाइसेंस इसके बाद मौजूद, उनके पास मौजूद है, नताशा के पास, तो इसका मतलब है कि शी वाज वेरी एलिजिबल टू ड्राइव कार ऑन द रोड्स, वो इधर इन यूके और इधर इन पाकिस्तान। उनके वकील ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, आज मैं तंजन कह रहा हूँ कि खूबसूरत बात की। वो कहते हैं जी कि वो 5 साल पुराना लाइसेंस है जो उनके पास था और उनके पास पाकिस्तानी किसी किस्म का कोई लाइसेंस मौजूद नहीं है। तो ये एक अफसोसनाक अमर है कि आप देखें कि पाकिस्तान में हमारे कवानीन। अच्छा, मैं इस सारी बात को करने से पहले, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको 2017 में लेके जाना चाहता हूँ। एक MPA मजीद अचकजई ने GPO चौक क्वेटा में एक जो जो पुलिस पुलिस वाला ऑफिसर को कुचल दिया था जी, वो और आप देखिए कि जब वो वाकया हो गया और वो उसकी पेशियां होती रही और अदालतों में उसके सारे मामले चलते रहे। शवाहिद की अदम दस्तयाबी के बायस वो माफी हो एग्जैक्टली गई थी। सर, आप देखें कि अदालत का एक बयान मेरे जहन में, मेरे यहाँ पे फंस गया है। वो ये कि अदालत ने कहा था कि उसकी जो जाहिर नहीं होता, मतलब साबित नहीं होता कि ये इनका कसूर है या इन्होंने मारा है। मतलब इसके अलावा आपको और क्या एविडेंस चाहिए होगा कि CCTV मौजूद है। हजारों लोगों ने वहां पे, लाखों लोगों ने, सैकड़ों, चलो कुछ भी नहीं, बहुत मोहतात अंदाज में सैकड़ों लोगों ने इस वाकये को लाइव देखा होते हुए। और एक MPA, यानी कि MPA, जुनैर साहब, आपको अंदाजा होगा कि MNAs और MPS जो होते हैं लेजिस्लेटर्स होते हैं। इन्होंने कानून साजी करनी होती है, इन्होंने कवानीन बनाने होते हैं, इन्होंने लॉज बनाने होते हैं। और जी ऐसा एक बिल्कुल, शख्स इन्होंने हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इन्होंने वो कानून बनाने होते हैं जो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। वो कानून बनाने होते हैं बदकिस्मती से जो इनके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इनको प्रोटोकॉल्स देते हैं। हमारे पास ऐसे माशाल्लाह से इलेक्टेड मेंबर्स मौजूद हैं। सर, बस सैड फेज ऑफ स्टेट्स हैं। इसमें आप इसको क्या कह सकते हैं कि हमारे हमारे मुल्क में इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अफसोस की निगाह से देखते हैं। अब नूर मुकद्दम का केस है, आप देखिए कि हर चीज साबित हुई भी है। नूर मुकद्दम केस का मुझे क्यों ख्याल आता है कि वो भी केस में यह था कि जो कातिल था उसको जहनी मरीज साबित करने की कोशिश की गई भरपूर। वो तो जो ऐसी NGOs थी या ऐसे इदारे थे, ह्यूमन राइट्स के इदारे थे, उन्होंने फौरन इस बात को क्लिक किया और इसको टेकअप किया कि नहीं, ऐसा कोई मामला हम नहीं होने देंगे। ये गलत मामला है कि इस तरह से आप किसी भी बंदे को कानून के दायरे से बाहर ले जाते हैं। या नताशा के केस में भी ऐसा ही है। उसने सर, एक बाप नताशा बेटी। के हवाले से मैं बात ऐड करता चलूँ। आपने बात की कि इनका यूके का लाइसेंस है और 5 साल पुराना लाइसेंस है। आपको मैं बताता चलूँ कि यूरोपियन कंट्रीज में जो लाइसेंस होता है उसमें 3 गलतियों की गुंजाइश होती है और 3 गलतियों के बाद जिंदगी भर के लिए आपसे जो राइट है ड्राइविंग का वो ले लिया जाता है। और ये इस तरह से लाइसेंस इशू नहीं किया जाता, बाकायदा इसका 2 साल का प्रोहिबिशन पीरियड होता है। अगर इन्होंने 5 साल से ये इनके पास लाइसेंस है और 5 साल से इनका इलाज हो रहा है,
کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ 2 سال کا پروبیشن پیریڈ انہوں نے بغیر کسی غلطی کے گزار لیا ہو؟ زنیر اس میں دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جیسے ہمارے مختلف کیسز میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ بس صرف جس کی غلطی ہے اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اس ٹائم پہ آج آپ کو پتا ہے کہ جب عدالت میں یہ ان کو جو بھی ان کا کارروائی ہونی تھی اس میں نتاشا خود پیش نہیں ہوئی. ثابت یہ کیا گیا تھی کہ وہ ذہنی طور پہ چونکہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ان کو علاج کے لیے موجود ہے اپنے اسپتال میں یا جس بھی CT اسپتال اسکین میں. کروایا گیا ان کا جی، اور ان کا وکیل آیا اور اس نے کہا جی کہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو پھر بھی آرگیومنٹس ہوئے عدلیہ جو جج تھے ان کے اور ان کے وکیل کے درمیان کہ جی اگر وہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ گاڑی کیسے چلا رہی تھی. اور وہ انہوں نے اس پہ جواب دیا جج نے سوری اس نے معاف کیجیے گا وکیل نے کہا جی کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ گھر سے کب گاڑی لے کے نکل گئی. پھر وہ یہ میرا دیکھا سوال ساری یہاں پہ چیزیں. یہ بنتا ہے کہ واقعی گاڑی کا کنٹرول جو کھو جانا نتاشا کی ذہنی حالت کا نتیجہ تھا یا یہ لاپرواہی اور تیز رفتاری کا نتیجہ تھا؟ سر میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ایڈ کرتا چلوں, میرے پاس کچھ انفارمیشن موجود ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ میٹرو کیپٹل پرائیویٹ لمیٹڈ کی یہ چیف ایگزیکٹو ہے. یہ JSDN الیکٹرک لمیٹڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں. یہ ڈائریکٹر کن کن کمپنیز کی ہیں وہ بھی جان لیجیے. سوئفٹ اسٹوریج اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کی یہ ڈائریکٹر ہیں. گل احمد بایو فلمز لمیٹڈ کی یہ ڈائریکٹر ہیں. گل احمد CBMC گلاس کمپنی لمیٹڈ کی یہ ڈائریکٹر ہیں. میٹرو پاور کمپنی لمیٹڈ کی یہ ڈائریکٹر ہیں. میٹرو پراپرٹی نیٹ ورک پرائیویٹ لمیٹڈ کی یہ ڈائریکٹر ہیں. میٹرو اسٹوریج اینڈ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کی یہ ڈائریکٹر ہیں. اچھا, اتنی ساری چیزوں کی آپ معاملات دیکھ رہے ہیں. صرف جو فاسٹسٹ بیماری جو لاحق ہوئی ہے مجھے لگتا ہے وہ اس حادثے کے بعد ہوئی ہے کہ ان کی ذہنی حالت اسی ٹائم خراب ہو گئی. کیونکہ دیکھیں اس ملک میں کوئی بندہ بھی شراب بڑی پی کے بات ہے ڈرائیو کہ جی ایک ذہنی مریض اتنی ساری کمپنیوں کا ڈائریکٹر ہے, زبردست ہے جی. یہاں پہ یس, یہ دیکھیں نا افسوسناک تالیاں بات ہے. بجانی چاہیے ہمارے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ. ذرائع طنز ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکن آپ آنیسٹلی یہ افسوسناک امر ہے کہ ہمارے لیجسلیٹر اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں تو وہ قانون کے اس دائرے سے باہر ہیں. یہ ایک ہائی پروفائل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نور مقدم کیس ہو یا یہ کیس ہو یا وہ مجید اچکزئی کا, یہ ان سے ملتے جلتے کیسز ہوں. یہ ہائی پروفائل اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ بڑی شخصیات نون پرسنالٹیز اس میں انوالو ہوتی ہیں, اس لیے ہائی پروفائل. تو ہائی پروفائل کیسز کے پاکستان کی تاریخ میں کس قسم کے نتائج سامنے آتے رہے ہیں, چاہے وہ عدلیہ کے تھرو آتے رہے ہیں یا پھر جو بھی کورٹس ان کو اور بھی کوئی اگر دیگر معاملات میں اگر ان کی جو مطلب ان کو چیک کیا گیا یا ان کی اسکروٹنی ہوئی یا ان کو کسی قانونی پروسیس سے گزارا گیا, اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. مطلب کہ ابھی یہ کیس سٹارٹ ہوا ہے اور نتیجہ عوام نے پہلے یہ خاص کر دیا کہ انہیں ذہنی مریض اس کی وجہ ہے سوری میں معاف کیجیے کہ بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ اس کیس میں آگے جا کے کیا ہونا ہے. عدالت کے درمیان اور وکیل کے درمیان کیا بات ہوئی اور ابھی تک کیا وہ خاتون ابھی تک سامنے نہیں آئی اس کے بعد. اور انہوں نے 5 اچھا کچھ کیسز میں یہ کہ وہ باپ اور بیٹی صرف اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ جان سے گئے ہیں, لیکن ایکچولی 5 بائکس والے اور ایک گاڑی ڈیمیج ہوئی ہے. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کے گھر والے جو ہیں لواحقین ہیں, جو 2 والد اور ان کی بیٹی جو اس میں جاں بحق ہوئی ہے, ان کے لواحقین دیت لے کے اس کو معاف کر دیں گے؟ جی دیکھیں, پاکستان کی ہسٹری ریمنڈ ڈیوس کیس ہے یا یہ اور اس طرح کے کیسز ہیں, اس میں دیت کا بڑا کردار ہوتا ہے. جی میں اس کو دین کی آڑ میں اگر آپ دیکھ لیں تب بھی, اور اگر دین کی آڑ کے اب ویسے بھی اگر سوشلی بھی دیکھ لیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوتے نہیں ہیں. جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے نہیں, وہ اپنے سارے معاملے کو ختم کرنے کے لیے ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہوتا ہے. اور جو دے رہے ہوتے ہیں پریشر اوبیسلی وہ بھی پاورفل لوگ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, بہت ساری پاورز کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو پھر ان کا سامنا کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے جنید. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون میں نے کہا نا کہ قانون GPO چوک کوئٹہ پہ میں کھڑے ہوئے جو GPO چوک تھا جہاں پہ وہ پولیس والے کو نیچے دیا, وہاں پہ اس قانون کی موت ہوتی ہے. اسی طریقے سے کارساز میں کل قانون کی موت ہوئی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری اموات اور ہوتی ہیں, ہر دوسرے تیسرے دن ہوتی ہیں, ہر ہائی پروفائل کیس میں ہوتی ہیں جس میں ایک پارٹی کمزور اور ایک پارٹی بڑی ہوتی ہے. تو آپ جو دیت کی ٹرم آپ یوز کر رہے ہیں, اس کا کبھی امکان ہے کہ یہ معاملہ 5, 7, 10, 15 دن میں, کیونکہ دیکھیں جو کاؤنسلنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ دونوں سائڈوں پہ ہو رہی ہوتی ہے. جو پاورفل پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا تو کوئی نہیں جاتا, آپ 2, 4, 5, 6, 10 کروڑ دے دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو لینے والی پارٹی ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے جی کہ مطلب آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کے بچے تھوڑے سے آگے اچھا پڑ جائیں گے, آپ گھر لے لیں گے, آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, اس بالکل لیے جی, سیٹلمنٹ کر دی. بالکل یہ ایک مجبور طبقے کی ایک مجبوریاں ہیں, یہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہیں.
آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پرائیویٹ گارڈ جو فریڈم نامی کمپنی کے جو گارڈز تھے انہوں نے کس طرح سے رینجرز والوں کو دھکیل کے ان کے آگے اسلحہ لے رہا ہے. ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کا ادارہ جو وہاں پہ موجود ہیں وہ بے بس نظر آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج کے اندر کہ کس طرح سے رینجر کا اہلکار ایک بے بس نظر آ رہا ہے اور ایک پرائیویٹ گارڈ کس طرح سے اس کے سامنے ایک بندوق لہرا رہا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے سیکورٹی اداروں کے منہ پر, ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیے آپ نے ہر سوالیہ نشان ایک بڑا معصوم سا لفظ اور ذرا نرم ورڈ یوز کیا ہے, میسج پھر بھی پہنچتا ہے. دیکھیے یہ پہلا کیس نہیں ہے. ڈی ایچ اے لاہور کی میں نے تو بڑا یہ نرم لفظ یوز کر گیا ہوں میں بھی. یہ اچھی بات ہے. چلیں میڈیا میں اوبیسلی ہم بات کر رہے ہیں, اگر لوگ یوٹیوب پہ ہمارے جو ویورز ہیں اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوئکلی میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے. ڈی ایچ اے لاہور کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں کالر ڈالے میں سے کچھ لوگ اتر کے وہ گارڈ آتے ہیں اور وہ اس گارڈ کو مارے ہیں جو کہ ایک پرائیویٹ کسی پلازے کا گارڈ ہے اور ان کو گاڑی کو منع کر رہا ہے کہ جی آپ یہاں پہ پارک نہ کریں, یا پارکنگ نہیں ہے, اس کی پٹائی ہو جاتی ہے. اس طرح کی بیش بہا ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ سیڈ افیئرز آف اسٹیٹ ہے. ان کو آپ کو اس کو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ اور میں تو صرف اس طرح آواز اٹھا رہے ہیں, اسی طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں. جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے اصل میں کرنا ہے, لیکن خود اصل میں لیجسلیٹرز وہ ایک سیاستدان نے بڑے یہیں پہ میں آپ سے سوال ایڈ کروں گا. جہاں لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے, لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے, کیا اس حادثے کے بعد سڑکوں پہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے حوالے سے کوئی قوانین پر عمل درآمد بہتر ہوگا؟ اس سے پہلے لاہور ڈیفنس میں بھی ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک انڈر ایج بچے نے کچل دیا تھا کچھ لوگوں کو. جی, ایک دوسری فیملی تھی, ان کی فیملی کے کافی سارے افراد کو اس نے تیز رفتار گاڑی نے ہٹ کیا اور وہ موقع پہ سارے جاں بحق ہو گئے تھے. تب نہیں, ہم اصل میں ہماری 77 سالہ ہسٹری میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے ثانیات اور اپنے واقعات سے سیکھنے کے قائل نہیں ہیں. ہمیں بات سوٹ نہیں کرتی کہ ہمارے جو گزشتہ واقعات ہو چکے ہیں ہم اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر کے اگلے آنے والے ٹائم میں ان ساری چیزوں کو پہ کچھ امپلیمنٹ کریں چیزیں. ایسا نہیں ہے. یہ بھی آج کی خبر کل کی خبر ہے. آج تھوڑی سی اور 10-15 دن میں کوئی اور خبر ہوگی اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا میرے خیال میں. بہت شکریہ فراز, آج آپ نے اس پہ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ پاکستان کی جو 77 سالہ تاریخ ہے وہ ثانیوں سے بھری ہوئی ہے. ثانیہ یہ نہیں ہے جو کہ ایک ثانیہ ہو گیا, لیکن ثانیہ تو وہ ہے جو آج جن کے گھر میں 2 میتیں پڑی ہوئی ہیں. ثانیہ تو وہ ہے جو پوری فیملی کو ایک انڈر ایج بچے نے کچل دیا. تو یہ ثانیے جو ہے ملک کے اندر یہ کوئی سبق نہیں دے سکے ابھی تک. یہ ایک ہماری عدالتوں کی بے بسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی معصوم ادارہ ہے تو وہ عدلیہ ہے, اور اس کے کوئی معصوم لوگ ہیں تو وہ ججز ہیں جو ان کیسز میں الجھے ہوئے ہیں جس میں سالہ سال لگا کے سیاستدانوں کو مجرم قرار دیتے ہیں, پھر اگلی عدالت آ کے پیسہ لگا کے عوام کا وقت برباد کر کے انہی سیاستدانوں کو باعزت بری کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.